برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الروح والجسد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دست بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دست بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ اسی خاندان کے تعلق سے ان کی جو خصوصیات ہے اسی کا تذکرہ کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے چند خصوصی باتیں جو اس خاندان میں پائی جاتی ہے اور ہے اسی کو بیان کیا تھا۔ پہلی خصوصی بات اس خاندان کی یہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ کو حرام کر دیا گیا۔ دوسری خصوصی بات یہ ہے کہ اس خاندان کا جو نسب ہے، جو حسب ہے، وہ دوسرے خاندانوں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، سب سے اونچا ان کا نسب ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کا نسب دنیا میں منقطع ہو جاتا ہے، ہر ایک کی رشتہ داری دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، مگر اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے، اہل بیت کا نسب وہ نسب ہے کہ دنیا میں بھی ان کی رشتہ داری باقی رہتی ہے اور آخرت میں بھی باقی رہے گی، آخرت میں بھی باقی رہے گی۔ اب آگے سنیں، ایک اور ان کی خصوصی یہ بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں یہ ایک اصطلاح تھی، ایک پہچان تھی کہ اشراف ایک لفظ ہے وہ بولا جاتا تھا۔ اشراف کا لفظ کس پر بولا جاتا؟ اہل بیت پر، نبی کے گھر والوں پر۔ نبی کے گھر والوں کو اشراف کہا جاتا تھا۔ اشراف کے لفظ سے ان کو یاد کیا جاتا تھا۔ جب بھی کوئی اشراف کا لفظ بولتا اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ نبی کے کسی گھر کا انسان کی بات ہو رہی ہے، نبی کے کسی خاندان کسی فرد کی بات یہ کر رہے ہیں، تو اشراف کا لفظ بولا جاتا تھا۔ پھر یہ اشراف کا جو لفظ ہے یہ لقب میں بدل گیا۔ امام حسن کی جو اولاد ہے، امام حسین کی جو اولاد ہے، ان سادات کے لیے، ان سیدوں کے لیے اشراف کا لفظ بولا جانے لگا، اشراف کے لفظ سے ان کو خاص کیا گیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک رسالے میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں صرف شریف، صحابہ کرام کے زمانے میں شریف یعنی سید کا لفظ
ہر اس فرد کے لیے بولا جاتا تھا جو اہل بیت رسالت یعنی ہمارے نبی کے خاندان کے ساتھ جس کا تعلق تھا، کوئی بیوی، کوئی بچہ، کوئی بہن، کوئی پھوپھی۔ تو اس طریقے سے سید کا جو لفظ ہے، جو شریف کا لفظ ہے، جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ یہ خاندان رسالت کے ساتھ مخصوص تھا، خاص تھا۔ وہ حسینی ہو یعنی سید حسینی ہو، امام حسین کی اولاد سے ہو، یا حسنی ہو یعنی امام حسن کی اولاد سے ہو، یا ایک اور سید جس کو علوی کہا جاتا ہے یا علوی سید ہو جو حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے ہو، یا حضرت علی کی اولاد میں سے ہو، یا حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے ہو، یا عقیل کی اولاد میں سے ہو، کسی کی بھی اولاد میں ہو، ان کو شریف کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو سید کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت عباس کی اولاد کو بھی شریف کے نام سے، سید کے نام سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں یاد کیا جاتا تھا، بولا جاتا تھا، ان کا تذکرہ کیا جاتا تھا۔ اور یہ اہل بیت نبوت، اہل بیت رسالت یعنی نبی کے گھر والوں کی یہ خاصیت ہے، یہ خصوصی ان کا امتیاز ہے، یہ خصوصی ان کا صف ہے۔ جب یہی لوگ آگے پھیلے، مصر میں پہنچے، فاطمی سید جب مصر میں پہنچے اور مصر کے تخت و خلافت کو جب وہ مالک ہوئے تو انہوں نے شریف یعنی سید کا لفظ حضرت امام حسن کی اولاد کے لیے خاص فرما دیا اور حضرت امام حسین کی اولاد کے لیے خاص فرما دیا۔ دوسرے لوگ یہاں سے نکل گئے، یعنی حضرت عقیل کی اولاد یہاں سے نکل گئی، علوی سید یہاں سے نکل گئی، حضرت عباس کی اولاد یہاں سے نکل گئی۔ جب مدینہ میں تھے تو سارے لوگوں کے لیے بولا جاتا تھا، مگر جیسے ہی مدینہ چھوڑا تو سید کا لفظ، شریف کا لفظ مصر میں جا کر صرف امام حسن کی اولاد کے لیے بولا گیا اور امام حسین کی اولاد کے لیے یہ بولا گیا۔ اور آج تک یہ اصطلاح چلی آ رہی ہے۔ آج بھی اگر کوئی لفظ سید بولتا ہے تو اس سے مراد امام حسن کی اولاد کو مراد لیا جاتا ہے اور امام حسین کی اولاد کو مراد لیا جاتا ہے۔ یہ خاص بات ہے۔ یہ لفظ سید کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا۔ یہ سید لفظ ہمارے پاس کیسے پہنچا، یہ کون بولتا تھا؟ حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس وقت اصطلاح مشرق و مغرب کے جتنے بھی اسلامی شہر تھے، آج بھی جتنے بھی اسلامی شہر ہیں، سب شہروں کے اندر یہ لفظ یعنی سید کا لفظ بولا جاتا، جبکہ عربی میں شریف کا لفظ بولا جائے گا۔ اس سے حسنی اور حسینی سید مراد ہوں گے۔ اور بہت سے شہروں میں یہ اصطلاح عام ہے، یعنی یہی لفظ بولا جاتا ہے، سید لفظ بولا جاتا ہے۔ اور جو لوگ عربی ہے وہ سید کو شریف کے لفظ سے نام یاد کرتے ہیں۔ عربی زبان جو جانتے ہیں، عربی زبان جو بولتے ہیں، وہ شریف کے نام سے آج بھی ان سیدوں کو، ان امام عالی مقام کی اولاد کو اور امام حسن کی اولاد کو آج بھی یاد کرتے ہیں اور بولتے ہیں۔ یہ خصوصی میں ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ حضرات محترم، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یہ ہونا بڑی فخر کی بات ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا کہ اگر یہ لوگ گنہگار ہیں، یہ لوگ فاسق و فاجر ہے، پھر بھی ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے جب تک کہ ان کا عقیدہ نہیں بدلتا، جب تک کہ ان کے عقیدے میں تغیر نہیں آ جاتا، جب تک کہ وہ کفر تک نہیں پہنچ جاتے، تب تک ایسے لوگوں کی عزت کرنا، چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ پیر صاحب ہو، کوئی بھی ہو، اونچا ہو یا نیچا ہو، اگر واقعی حقیقت کے معنوں کے اندر وہ سید ہے تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ہم ان کی تعظیم کریں، ہم ان کا احترام کریں۔ مگر اگر عقیدے درست نہیں ہے، مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم نہیں ہے، عقیدے بدل چکے ہیں، کفر تک پہنچ چکے ہیں، تب ان کی تعظیم واجب
نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جو عقیدے سے فلز آتا ہے اس کے ایمان کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، یہ فتویٰ مفتی اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اہل بیت میں سے بے عمل ہو ان کی تعظیم کا حکم ہے، چاہے نماز نہیں پڑھتے، چاہے روزے نہیں رکھتے، چاہے فاسق ہے، یعنی کھلے عام گناہ کرتے، سب کچھ کرتے ہیں، مگر سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، تو ہم پر ان کی تعظیم واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ عمل نہیں دیکھا جائے گا، یہاں پر اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت دیکھی جائے گی، خون رسول کی وجہ سے، فاطمہ کی اولاد کی وجہ سے، حسن حسین کی اولاد کی وجہ سے ان کی تعظیم کرنا ہم پر واجب ہے۔ حضرت مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، سید سے جب تک کفر شادی نہ ہو تعظیم واجب ہے، یعنی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ تو ایک خصوصیت میں سے ایک خصوصی بات یہ ہے کہ وہ سید کے لفظ سے بولے جاتے ہیں، اور عربی زبان کے اندر شریف کے لفظ سے بولے جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور واقعی سید نہیں ہیں، اپنے آپ کو سید کہتے، بہت سے دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو سید نہیں ہیں پھر بھی اپنے آپ کو سید کہتے کہ میں اللہ کے نبی کی اولاد ہوں، میں حسنی حسینی اولاد ہوں۔ آؤ اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان سنو، جو اپنی ذات بدل لیتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیاوی لابھ لینے کے لیے، یہ سرکاری یوجنا کا لابھ لینے کے لیے اپنی ذات کو بدل لیتے ہیں، ہوتا کچھ ہے، ذات کچھ ہوتی ہے اور دوسری ذات بدل دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ذات، اپنی برادری کو فخر کے ساتھ لوگوں کو بتاؤ کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اپنی ذات کو نہ بدلو۔ دنیاوی چیزوں کو کمانے کے لیے، دنیاوی نوکریوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کو بدل دیتے ہو، اپنے طریقے، اپنی برادری کو بدل دیتے ہو۔ ہمیں شرم تک نہیں آتی ہے، 2 پیسوں کے خاطر ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ہاں، مسئلہ ایک اور سمجھا دوں، نکاح جائز ہے کہ دوسری، اگر مسلمان ہے، دوسری برادری کی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، پھر غلط نہ لے لینا۔ میں دنیاوی معاملے کی بات کر رہا ہوں کہ دنیاوی معاملے کو حاصل کرنے کے لیے ہم سرٹی کے اندر اپنے نام کو بدل دیتے ہیں، اپنی کاسٹ کو بدل دیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ سنو اللہ کے نبی کا فرمان، من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ جو لوگ سید نہیں ہیں اور اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، اس پر خدا کی اور اس پر فرشتوں کی اور اس پر آدمیوں کی لعنت ہو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی فرض کو قبول فرمائے گا، نہ اس کے نفل کو قبول فرمائے گا۔ بہت سے لوگ آج نکلے ہیں، اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، سید کے نام پر اس نسبت کی وجہ سے لوگ فدا ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کیا سے کیا ان کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اپنی ذات کو نہ بدلی جائے۔ یہ خصوصیت میں نے بتائی کہ ان نبی کی آل کو، نبی کی اولاد کو سید کیوں کہا جاتا ہے اور کس طریقے سے یہ عام ہوا۔ آگے بڑھے، ایک خصوصی بات یہ ہے کہ سید اگرچہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہوگا مگر روز قیامت بخشا جائے گا۔ انما یرید اللہ لیذھب، میں کتاب سے بول رہا ہوں، میرے پاس حوالے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔
یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اب اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث بھی سنو، ان فاطمۃ احسنت فرجہا وفقرمہا اللہ وذریتہا علی النار۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بے شک فاطمہ نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو جہنم پر حرام فرما دیا، جہنم پر حرام فرما دیا۔ اہل بیت کے فاسق کی عزت ان کے فسق اور بے عملی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی مبارک نسبت کی بنا پر ہے، اور یہ خوبی جیسے ان کے نیک لوگوں میں ہے ویسے ہی ان کے فاسق اور فاجر میں بھی ہے، یعنی جو اللہ والے سید ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ خوبی ہے۔ اسی طریقے کی خوبی اگر کوئی گنہگار سید ہے، کوئی فاسق سید ہے، ان کے اندر بھی یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ اور آگے بڑھو، ایک چھٹی خصوصیت میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی خصوصیت عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اولاد کو اپنی اولاد کہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کے اندر ایک اصول ہے، بیٹی کی اولاد باپ کی اولاد نہیں ہوا کرتی۔ جتنی بھی دنیا کے اندر بیٹیاں ہیں جو اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے یا بیٹی کو جنم دیتی ہے، باپ اپنی طرف اس کو منسوب نہیں کر سکتا۔ اگر رشتہ بنے گا تو نواسے کا بنے گا یا نانا کا بنے گا کہ یہ میرا نواسا ہے، میں اس کا نانا ہوں۔ مگر ایک عورت ایسی ہے دنیا کے اندر کہ ان کی اولاد کو یعنی اپنی بیٹی کو باپ نے اپنی اولاد قرار دیا، اور وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو ان کے پشت میں رکھا، ہر نبی کی اولاد کو ان کے پشت میں رکھی اور میری اولاد کو علی کے پشت میں عطا فرمائی، علی کے پشت میں عطا فرمائی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر نبی کی نسل جو چلی اپنے پشت سے چلی، اپنے اولاد سے چلی، اور ہمارے نبی کی جو نسل چلی، ہمارے نبی کی جو اولاد چلی وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعہ چلی، علی کے ذریعہ چلی۔ تو یہ بھی ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر ماں کی اولاد اپنی پیدری رشتہ داروں یعنی اپنے باپ کے رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتی ہے، ماں سوا اولاد فاطمہ یعنی فاطمہ کی اولاد کے علاوہ میں ان کا ولی ہوں اور ان کا عصبہ ہوں۔ اور میں آپ کو سناؤں فاطمہ الزہرا کون ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان کی ہر چیز پہ مثال ہے۔ اس خاندان کی ہر چیز، سخاوت کو لے لو پھر بھی بے مثال نظر آئیں گے، آپ ان کی شجاعت کو لے لو، بہادری کو لے لو پھر بھی ان کا بے مثال نظر آئیں گے، آپ ان کا تقوی لے لو، فاطمہ الزہرا کا تقوی اللہ اکبر، آپ کا عالم یہ تھا، تقوی کا پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ آپ رات میں جب عبادت کرتی تھی ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا اللہ کی رات ختم ہو جایا کرتی تھی، اور فاطمہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی اے باری تعالیٰ تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے کہ فاطمہ دل کھول کر عبادت بھی نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ان کا تقوی تھا، یہ ان کی پرہیزگاری تھی۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی جو امام عالی مقام کے بڑے بھائی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی اور اللہ کا خوف یہ تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے تھے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا تھا، آپ کے جسم میں کپکپی آ جاتی تھی، آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا اے امام حسن آپ اتنا کپکپاتے کیوں ہو، آپ کا چہرہ اتنا پیلا کیوں ہے؟ کہنے والے نے جب کہا تو آپ نے جواب دیا کہ تجھے معلوم نہیں
نہیں ہے میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ اور تقوی کا عالم تو یہ ہے، قرآن نے پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنو یہ شبد کئی آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، کئی جگہوں پر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کا شبد جب امام حسن پڑھتے تھے یا امام حسن تلاوت کرتے تھے، آپ کہتے تھے لبیک لبیک، یعنی میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ یہ آپ کی پرہیزگاری کا عالم، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا یہ عالم کہ جب جنت کی باتیں قرآن میں پڑھتے تھے، قرآن میں تلاوت کے ذریعہ آپ کو جنت کی بہاروں کا علم ہوتا تو آپ طرف جاتے، آپ کانپنے لگتے۔ اور جب جہنم کا تذکرہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے قرآن کے اندر تو آپ کانپنے لگتے تھے۔ یہ خوف خدا کا عالم تھا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سخاوت کی بات کروں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تو سنو۔ ایک یہودی بنو سلیم کا، جو قبیلے بنو سلیم کا، یاد رکھے یہ لوگ اگرچہ بھوکے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا ان کے گھروں میں فاقہ ہی فاقہ ہوا کرتا تھا، ہمیشہ یہ لوگ بھوکے رہتے تھے، مگر جب بھی کسی نے ان کے سامنے اپنا معروضہ پیش کیا ہے، اپنی فریاد کو پیش کیا ہے، یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، آج بھی ان کی اولاد ایسی اولاد ہے، جب بھی کسی نے کچھ مانگا ہے وہ خالی نہیں گیا ہے بلکہ ان کو عطا کر دیا گیا ہے، ان کو دے دیا گیا۔ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سنو، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ایک یہودی آتا ہے بنو سلیم کا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آنے کے بعد وہ اپنی فریاد پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے امداد کی ضرورت ہے، میری مدد فرمائیے، مجھے میری حاجت کو پورا کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سن لیا، اور سننے کے بعد حضرت علی نے اپنا امامہ عطا فرما دیا، ایک صحابی نے اونٹ عطا فرما دیا، ابھی بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ ایک صحابی سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ ان کو گھروں میں گھما لاؤ، جو بھی مدد ملے ان کو دے دو، جو بھی مدد ملے ان کو دے دو۔ لوگوں کے پاس جب لے گئے یہودی کو، وہ بنو سلیم کے قبیلے کے بوڑھے کو لے گئے تو ہر جگہ فاقہ ہی فاقہ، غربت ہی غربت، کھانے کے پھاپے کچھ نہیں تھا۔ جب واپس آئے تو اللہ کے نبی نے حضرت سلمان سے فرمایا، سلمان فارسی سے، اے سلمان، اور حضرت سلمان فارسی وہ ہے جن کو اہل بیت میں اللہ کے نبی نے شمار کیا ہے، اپنے گھر کے اندر شمار فرمایا ہے۔ سلمان سے کہا کہ سلمان اس بوڑھے کو، اس یہودی کو میرے بیٹی کے پاس لے جاؤ، فاطمہ کے پاس لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بنو سلیم کے قبیلے کے یہودی کو لے جایا گیا، اور حضرت سلمان نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، بات یہ ہے کہ اس کی مدد کرنی ہے۔ حالانکہ حالت یہ تھی فاطمہ الزہرا کے کھانے کے پھانپے تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا، مگر سخاوت پھر بھی دیکھو۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تنگ دستی ہو تب سخاوت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، بہت بڑی پریکشا ہوتی ہے۔ جب تنگ دستی ہو اس وقت ہی آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ صلہ ملتا ہے، بہت زیادہ اس کا اجر ملتا ہے۔ ہم تو جب پیسہ بہت ہوتا ہے تب جا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مگر تنگ دستی ہو، جب غربت ہو، مصیبتوں نے آپ کو گھیرا ہو، اس وقت آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یقیناً اللہ اس کا بدلہ بہت عطا فرماتا ہے، بہت دیتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا کے پاس یہ یہودی آیا اور حضرت سلمان نے ساری بات کہی فاطمہ زہرا سے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس ایک دوپٹہ ہے، اس کو لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد اس کو بیچ دو یا گروی رکھ دو، دونوں میں سے ایک کام کرو، مگر یہ جو آیا ہے نا اس کو ضرور کھانا کھلانا، پیٹ بھرنا اس کا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپٹہ لیتے ہیں، اور لینے کے بعد آپ ہے کہ اس کو بیچ دیتے ہیں۔ بیچنے کے بعد جب یہودی نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو یہودی بول اٹھا، کہ سلمان رک جاؤ، پہلے میری بات سنو، میں نے جو یہ کردار فاطمہ کا ہے وہ توریت کے اندر پڑھا تھا،
तौरेत के अंदर इनकी ये बातें पढ़ी थी कि एक खातून ऐसी होगी जो इस तरीके से मदद करती हुई नजर आएगी। मैंने तौरेत के अंदर ये सारा मामला पढ़ा था, उसको खाना खिला दिया गया और वो यहूदी इस किरदार को देखकर अल्लाह के नबी की बारगाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हुआ नजर आया। यानी यहूदी ने कलमा पढ़ लिया। यहाँ तक बात नहीं है कि सिर्फ कलमा पढ़ा, और सखावत सुनो, यहूदी की जब ज़रूरत पूरी हो गई, पेट भर गया, थोड़ा सा खाना बच गया, थोड़ा सा खाना बच गया। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खाना लेकर फिर फातिमा ज़ोहरा की बारगाह में आए कि बीबी जान थोड़ा सा खाना बचा हुआ है, अब इसका मैं क्या करूं। हज़रत फातिमा जवाब देती है कि जो हमारे घर से एक मरतबा अता किया जाता है फिर इसको लौटाया नहीं जाता, इसको वापस नहीं लिया जाता है। जाओ ए सलमान, जो थोड़ा बहुत खाना बचा है वो किसी और को खिला देना। ये मोहम्मद के घराने की सखावत है कि जो एक मरतबा दे दिया जाता है फिर उसको वापस लौटाया नहीं जाता है, अगरचे वो भूखे वो प्यासे। इमाम हसन मुस्तबा की सखावत सुनाओ। इमाम हसन मुस्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप देखो साइल तो सवाल करता है, उसके बाद पता चलता है कि इसकी ये ज़रूरत है और ज़रूरत सबकी सुननी चाहिए। अगर आपके पास कोई मदद के लिए आए, ये असलाफ का तरीका है, ये बुजुर्गान दीन का तरीका है कि जब कोई उनके पास जाता था सामने वाले की बात सुनते थे कि ये क्या कहना चाहता है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी मदद की जाती थी। और आज तो हम पहले से ही मना कर देते कि बात छोड़ो न, मेरे पास तो वो है। बात सुना करो, लोगों की तकलीफ़ों को सुनो, अगर आपसे हो सके तो मदद करो। ये भी मुसलमान के हक़ों में से एक हक़ है कि पड़ोसी अगर तकलीफ़ में है, पड़ोसी अगर बीमार है, तकलीफ़ में है और आपसे मदद चाहता है तो आप ज़रूर उसकी मदद किया करें। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैं सखावत की बात करूँ, अभी फरियाद नहीं की, एक मकरूज आया यानी कर्ज लेने वाला आया, इतना कर्जा उसके ऊपर था कि हद से बाहर निकल गया। कभी कभी होता है कि इंसान इतने कर्जे में डूब जाता है कि उसकी हैसियत के बाहर वो कर्जा चला जाता है, फिर क्या होता है, पंखे पर लटक जाता है या दरिया में डुबकी मार देता है या जल जाता है, कभी कभी पूरे ख़ानदान को मार डालता है। ये कब होता है? जब इंसान अपनी ताकत से बाहर काम ओवर कर लेता है, तब जाके ये मामलात होते हैं। इसलिए हद में रहा करो, अपनी हद को जानो कि मेरी हद कहाँ तक है, मेरी पहुँच कहाँ तक है, मेरा मामला कहाँ तक निपटेगा, वहाँ तक ही रहो, आगे बढ़ोगे। और अल्लाह खुद कहता है ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, मैं किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता हूँ, कोई भी हो कैसा भी हो। तो इमाम हसन मुस्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी बात कह दूँ, मस्जिद में थे, एक कर्ज बहुत कर्जा था उसके सर पर, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है या अल्लाह मेरे सर पर 10,000 दिरहम का कर्ज है, तो अता कर दे ताकि मैं उसको अता कर दूँ, मैं उसको दे दूँ। इमाम हसन ने ये बात सुन ली। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मकरूज़ को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद उसे 10,000 दिरहम अता फरमा दिए। 10,000 दिरहम की सखावत आपने कर दी। इस तरीके